حي على الفلاح. ایک صاحب عارف حسین راجستھان سے سوال کرتے ہیں، اسلام میں عرس کا کیا حکم ہے جو مزاروں اور درگاہوں پر ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں نکالی گئی ہر چیز نئی جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے، آپ کے اپنائے ہوئے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے جس عمل کا کوئی ثبوت نہ ملے وہ عمل بدعت ہے۔ تو بظاہر تو یہ بدعت ہے، لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں درگاہوں پہ، مزاروں پہ، تو جاتے کس لیے ہیں؟ اگر جاتے ہیں بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگنے کے لیے تو یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ مزاروں پہ جانے کا حکم نہیں دیا شریعت نے، قبرستان میں جانے کی اجازت دی ہے۔ الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ ابتدائی اسلام میں قبرستان میں، کچے قبرستان میں، غیر آباد قبرستان میں جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، توحید کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے۔ اور جب لوگ مضبوط ہو گئے، توحید کو سمجھ گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے، اب تم جا سکتے ہو۔ فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اس مقصد سے آخرت کو یاد کرنا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ اپنے ذہن میں پیدا کرنا ہے، اور یہ یاد کرنا ہے کہ ایک دن ہمیں یہاں آنا ہے، اور یہاں ہمارے باپ دادا فلاں فلاں یار دوست احباب رشتہ دار سوئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہیں آ کر سونا ہے، تاکہ دنیا کی محبت میں آدمی اندھا نہ ہو جائے کہ اللہ رسول سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس لیے آپ اگر قبرستان جاتے ہیں تو آپ کا قبرستان جانا جائز ہے، درست ہے۔ قبرستان، مزار اور درگاہوں پہ نہیں۔ مزار اور درگاہیں یہ بنائی ہی گئی ہیں اس لیے تاکہ وہاں پر لوگ جا کر سجدے کریں، منتیں مانیں، دعائیں مانگیں، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے درخواستیں دیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی کے لیے وہاں پر درخواستیں لگائیں۔ یہ اللہ سے دور کر کے غیر اللہ سے لوگوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ اندھ وشواس کو بڑھاوا دینے کے لیے اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے کے لیے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ وہاں جس جس نام پر آپ سے پیسے وصولے جا رہے ہیں، چراغی کے نام پر ہو، چادر و گاگر کے نام پر ہو، یا کسی اور نام پر ہو، نظر و نیاز کے نام پر ہو، یا دیغوں کے نام پر ہو، یہ سب پیسہ یاکلون اموال الناس بالباطل کے تحت آتا ہے۔ لوگوں کا مال جو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، قرآن شریف نے ان کے لیے وعید سنائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آیت کریمہ تو ایک دوسرے سلسلے میں آئی ہے، لیکن یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا،
یہ کھانے پینے کی چیز نہیں کھا رہے ہیں، یہ آگ کھا رہے ہیں، اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا کل قیامت میں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، ان سے زیادہ بڑھ کر اس دنیا میں کوئی شخصیت گزری ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء کرام اور رسول اللہ العظام، عام طور پر جو کہا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سے بڑھ کر درجہ و مرتبہ کسی کو حاصل ہے کیا؟ اللہ رب العزت کے دربار میں جو شان و شوکت، درجہ مرتبہ اور جو وجاہت ان کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل ہے کیا؟ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام نے اپنی قبروں کو یا کسی ولی کی قبر کو مزار کی شکل دے کر، درگاہ کی شکل دے کر، آستانے کی شکل دے کر وہاں حاضری کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا آخر وقت میں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے بزرگوں اور نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے اور وہاں پر ان سے فریادیں اور مرادیں مانگی۔ وہاں جاتے سجدے کرتے ہیں تو ایسے ہی خالی سجدہ کرنا ہے، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سجدہ کیا جا رہا ہو اور مرادیں نہ مانگی جا رہی ہوں۔ مندروں میں بھی، مڑھیوں میں بھی، اور بڑے بڑے استھانوں میں بھی، وہاں پر بھی وہاں جس نام سے وہ جگہ موسوم کی گئی ہے اس شخصیت کا نام لے کر اس سے آستھا لگائی جاتی ہے، مرادیں مانگی جاتی ہیں اور وہاں پر اپنی فریاد رکھی جاتی ہے۔ وہی کام آپ درگاہوں اور آستانوں پہ کریں گے تو صرف اس لیے جائز ہو جائے کہ جس سے آپ لو لگا رہے ہیں وہ ایک بزرگ ہے، صالح ہے، ولی ہے، شہید ہے، صدیق ہے یا نبی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے۔ جو کام حرام ہے، شرک ہے، نبی کے ساتھ کریں، ولی کے ساتھ کریں، فرشتے کے ساتھ کریں، حضرت جبریل کے ساتھ کریں، یا کسی بت کے ساتھ کریں، گنگا جمنا کے ساتھ کریں، کسی درخت کے ساتھ کریں، ایک ہی حکم ہے۔ اس لیے قرآن نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ اور غیر اللہ، یہ جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی ذاتیں ہیں، نبیوں کی ہو، رسولوں کی ہو، ولیوں کی ہو، شہیدوں کی ہو، فرشتوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، نیک آدمی کی، وہ سب من دون اللہ میں اور غیر اللہ میں شامل ہیں۔ اللہ کی ذات یا غیر اللہ کی ذات، دو ہی ذاتیں ہیں اس دنیا میں، تیسری کوئی ذات نہیں ہے۔ یا تو وہ ذات اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی ہے۔ اگر اللہ سے آپ نہیں مانگ رہے ہیں اور کہیں بھی کسی جگہ پر بھی مانگ رہے ہیں تو آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، چاہے نام نبی کا لیں، رسول کا لیں، ولی کا لیں، فرشتے کا لیں، جن کا لیں، تو آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔